الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص کے متعلق جتنی شرائطیں ہیں وہ آ چکی ہیں۔ اب آج تذکرہ ہوگا کہ جس مال سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے اس مال کے لیے شرعی کیا شرائطیں ہیں۔ شریعت نے بنیادی طور پر اس کے لیے 4 شرطیں رکھی ہیں۔ نمبر 1، جس مال سے ہم زکوٰۃ دیں گے اس مال کا ملکیت میں ہونا، یعنی اس مال کا وہ آدمی مالک ہونا چاہیے جو زکوٰۃ دے گا، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی وہ جس مال سے زکوٰۃ نکالے گا وہ اس مال کا مالک ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا اگر کسی کا پیسہ کسی کے پاس قرض ہے تو اگرچہ وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے لیکن بہرحال ملکیت اس کی ہے، تو اگر اس کو اس کے اس مال سے منہا کیا جائے، جو اس کے ساتھ جمع کیا جائے جو مال اس کے پاس موجود ہے، تو اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری بنیادی شرط جو ہے وہ ہے جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا جس مال سے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی ہماری ضروری زندگی سے منسلک جتنی ضروری چیزیں ہیں یا ہمارے استعمال میں جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کرائے کی گاڑی ہے اور اس کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمت کی گاڑی ایک انسان کو اپنی رہائش میں ہے یا اپنی استعمال میں ہے، تو یا اسی طرح انسان کے پاس قیمتی سے قیمتی گھر ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، قیمتی سے قیمتی بستر ہے اس میں وہ آرام کر رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی چاہے کہ اس کی قیمت نصاب سے بھی زیادہ ہو۔ اسی طرح تیسری شرط جو بنیادی ہے زکوٰۃ کے مال سے تعلق رکھنے والی جو ایک تیسری بنیادی چیز ہے وہ ہے مال نامی کا ہونا۔ شریعت نے اس کے لیے اصطلاح بیان کی ہے مال نامی۔ مال نامی کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یعنی ایسا مال جو بڑھتا ہو، یا تو اس کی قیمت بڑھتی ہو یا بذات خود اس مال میں دن بدن بڑھوتری ہوتی ہو، جیسے جانوروں میں سے دودھ نکلتا ہے یا ان سے بچے نکلتے ہیں تو ان کے اندر ایک بڑھوتری ہے، یا اسی طرح سونا چاندی ہے ان کی قیمت بڑھتی ہے۔ ایسا اگر کوئی مال ہے ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، ساتھ میں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اور وہ ایسا مال ہے جس کی قیمت دن بدن بڑھ جاتی ہے یا اس کے فوائد دن بدن بڑھ جاتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ تیسری بنیادی شرط ہے۔ اور چوتھی شرط جو اس مال سے منسلک ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے سال کا گزر جانا، یعنی ایک مال جو نصاب کو پہنچتا ہو اس پر تبھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جب اس پر سال گزر جائے۔ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کوئی سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس مال میں تب تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی چاہے کوئی نصاب کو پہنچ جائے جب تک اس مال پہ سال نہ گزر جائے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو سال گزرنے کا مسئلہ ہے اس میں اگر نصاب مثلا آج جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ضرورت اصلیہ سے زائد اگر کسی کے پاس سونا چاندی یا اس کی قیمت کے برابر 40,000 روپے ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب مسئلہ ہے زکوٰۃ کی چوتھی شرط ہے سال کا گزر جانا۔ اب کسی آدمی کے پاس پورے سال 40,000 تو نہیں رہے، اس میں کمی ہوئی، یا سال کے شروع اور آخر میں تو برابر نصاب جتنا مال اس کے پاس رہا، لیکن 20 سال میں اس کو نصاب میں کمی ہوئی، کیا اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑے گا؟ یعنی فقہا نے لکھا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سال کے شروع اور آخر میں اگر یہ نصاب کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا زکوٰۃ کا جو مال ہے اس سے منسلک شرعی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر ایک وہ ضرورت سے زائد ہو،
نمبر 2 وہ مال نامی ہو، نمبر 3 اس پر سال گزر گیا ہو، نمبر 4 وہ ملکیت والا مال ہو۔